اقبال سے پوچھا، اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، 104 بخار ہو فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا، جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی ہے، جو تسی زود نہ لا انہیں جانا، انہیں جانا، زور نہ لانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، کن کو کیا، کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے، جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے، حالات کو مقابلہ نہ کر سکے، تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا، آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا گئے، کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے، آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جو فکر کی گرمی سے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے، تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن، انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے، فقتلو دی آواز آنی چاہی دی، من سبن بیجن، رسول کی ایک ہی سزا، انج نہیں۔ جنہ نے بابا جی دے تو عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرمائے تھے بیک بیک کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی ہے انیوا، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں بیک کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا، جو تک حضور نال انیوا محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی، یہ پکی گل ہے۔ کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا۔ میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کی اپنے ہیں، وہ سسٹم ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انیوا محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں، یعنی افضلیت
یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا۔ اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت اننے وائی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ بابا جی فرمائیں سے نہیں اپنے تو لبادے کٹو بیک بیک جی میں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تک تے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے اننے واہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحنو نفر و ندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہوئے میرے آقا خاموش رہیں تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی اور میں قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کریں۔ اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ، اب آجے امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے اسے خط لے کر آؤ، یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں مولا کائنات ہے کون۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے، فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات چلے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی، ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا خط نکالو۔ یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا، اس نے کہا خط کوئی نہیں، یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ، انہیں کہا جی خط کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی، انہیں کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا علی کھلوتا، ایک کوئی 14ویں سیدہ ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا، علی تو خط لے کے جانا، میں حضور نو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں۔
میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ میں ہوں تواڈے کولو ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایمان مومن لے کر آئے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے جو تک تسی اپنے اندر رکھو گے نا جی میں آج نعرہ میرا گلا خراب ہے اور اس گلے دی آج ہی تک قیمت بڑی نعرہ لانے ہیں، اس بارگاہ میں اسی دی قبولیت ہونی، یہ اپنے اندروں کڈو تے حضور دے دین دا کم تائیں ہونا، یہ اپنے آپ تسی بنانے سوارنے وچ لا دیو گے تے حضور دا دین تخت نہیں آنا۔ یہ پکی گل ہے۔ تسی بابا جی نو ویکھیا کہ جدوں بابا جی نعرہ لاندے سن تے اپنی معذوری بھی نو ویکھدے سن، قریب ہوندے کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے، اس طرح بابا جی نعرہ لاندے سن۔ تسی ہن اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس تے آنا لے میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے مینوں مزہ کرا دیتا۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گل خط گھٹ، میں نے کہا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا علی کھلوتا، اے علماء موجودن، میں جملہ بولن لگا، میں ترجمہ نہیں کرانگا، اے علماء گھر جا کے خود منجد کھول کے کر لینا۔ حضور نے مولا کائنات نے فرمایا لَنُجَرِّدَنَّ کے اس دا محتاط ترجمہ صرف بابا جی یہ فرمانے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا، خط لے کے جانا مولا علی، اور میں علی خط لے کے جانا۔ گل حضور دی عزت تے انج ہوئے کہ فرمایا کہ من سب نبیًا فقتلوہ، تے او بیٹھا ہویا فرحان دا سور بھی لرس جاندہ کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے۔ ہون تسی نعرہ لانا، اس تو بعد پھر امیر محترم خطاب فرمانگے ان نعرہ لانا کہ اے پل بھی جناب ہل جاوے واقعی حضور دے غلام آئے سن، تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا، ہاں سٹیج والے نے نعرہ لانا۔ ایک گل سنان دا مقصد یہی ہے کہ حضور دی ذات تے حضور دی ناموس تے گل دیوانہ وار ہو کیوں نہیں، تے پھر او گل امیر المجاہدین بھی پسند کر دیں تے حضور دی بارگاہ وچ مقبول بھی ہوندی۔ باویں تہاڈا آپ باہر ہو جاؤ نعرہ لاندیاں، لیکن ایک دفعہ بابا جی نو دس دیو کہ اج بھی اسی تہاڈے مشن تے قائم اور دائم ہاں، باویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے۔ من سب نبیًا، نہیں مزہ نہیں آیا آجے بھی، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اپنے گلے کھول دیو، ایک دن وقت بھی آنا کہ اللہ نے تانوں غسال دے والے کر دینا، اس دن تیرا دل کرے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لاواں، آج لا، آج تیروں کو خراب نے دیتا کہ حضور واسطے اپنا گلا پھاڑ دے، کیونکہ بارگاہ دے وچ مقبولیت تائیں ہونی۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، سٹیج تو بھی نہیں آواز آنی چاہیے دی، گناہ تھلے نہیں ہونا چاہیے دا، آپ نے تو لگا مذہبیت تے کوئی مذہب نہیں ہو، حضور دا نام ہے تو پھر دیوانہ وار نعرہ لانا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اسی اصول نو دسنا چاہنے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب تیرا سر حضور دے غلام کٹڑ آلیں، اس طرح نعرہ لاؤ، سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ، جس نعرہ نالی موت آنی دے اس سے بڑی شہر چیری ہے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ نہیں بھائی مزہ نہیں آیا، بابا جی اجے خوش نہیں ہوئے، انہوں نے خوش نہیں ہوئے، اونچے آواز میں سینے دا زور لا کے سٹیج والے بھی پورے ہاتھ چکے، جڑا ہاتھ نہیں چک دو ہمیں اس تو باہر نکل جاوے، پورے ہاتھ چکے۔ عالم کفر میں بھی دسو کہ انہوں نے جڑے تھے ایجنٹ بیٹھے ہیں، جڑے اپنے آپ بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج دو رب نے کوئی طاقتاں دے چھڑیاں، وہ اپنے آپ کو سمجھ دیں اسی بہت کچھ کر لیں۔ میں کہا ان قریب تہاڈا بھی حساب ہونا، سمجھ گیا ہونگے، ان قریب تہاڈے گریبانہ تک بھی ساڈا ہاتھ آنا لا، کیونکہ بابا جی نے فرمایا سی کہ یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، اوتوں لے کے تھلے تک سارے نو گن لے، تے انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری، تے انشاءاللہ کچھ تے ہو رہے تے باقی بھی ہون والے، ان قریب انشاءاللہ 2023 دے اندر حضور دا دین تخت تے آئے گا انشاءاللہ۔
تو انجی آئے گا نا جو تسی دیوانہ وار حضور نال محبت کرو گے اے تہاڈی ویڈیو عالم کفر بھی ویکھ رہا تے انہاں دے جڑے تھے اعلی کار ہیں او بھی ویکھ رہے ہیں اپنے چہرے تے غصہ لے کے آؤ جلال لے کے آؤ انہوں دسو کہ اج بھی اسی اپنے بابے رضوی دے مشن تے کھڑے من سب نبی من سب نبی سٹیج تو آواز ڈھیلی آ رہی من سب نبی من سب نبی من سب نبی نعرہ ان لانا ہے جو بابا جی نے سملی حال کھڑے ہو کے بابا جی قریب سے کے ویل چیئر تو کھڑے ہونے آپ نے اس طرح کر کے نعرہ لایا سی کہ فقتلوہ دی آواز انجاوے کہ اتھے دے لبرل اتھے دے اپنے آپ نے بڑے طاقتور کہنا لے تے حکومتاں تے باہر دے عالم کفر تے پتہ چلے کہ حضور دے غلامن قریب تاڑے ہوتے حملہ کرنا لے اس طرح نعرہ لاؤ من سب نبی من سب نبی ومن سب نبی من سب نبی من سب نبی جتنا مجمع بیٹھے آئے تک آواز نہیں کسی کٹی یا سینے دا زور لا کے آواز کٹو قبر جیسی نال موت آ جاوے تے حضور دی بارگاہ وچ اے تے کہو گے یا رسول اللہ تہاڈا فقتلوہ دا نعرہ لاندے لاندے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گیا من سب نبی من سب نبی من سب نبی اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ جڑا مجدد اعظم نے جملہ کیا کہ فرانسیسی صدر دا سر قلم ہونا تے ہائی لینڈ دے سور دا سر قلم ہونا تے اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ آج اللہ ساڈا یہ نعرہ قبول کرے تے اے تقریب ختم ہون تو پہلے نہ دوواں دا سر قلم ہو جائے اس نظریے نال نعرہ لاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر کہ رب ہے نا او تے ابابیلا کو بھی کم لے لینا ہاں او تے ابابیلا کو بھی کم لے لینا اس نظریے نال نعرہ لاؤ من سب نبی من سب نبی ومن سب نبی من 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 سب نبی اور آخری بار بالکل ساں لے لو زور لا کے نعرہ لانا آخری باری اس طرح لانا کیا اتھے دے سارے نو پیغام پہنچ جاوے کہ آج بھی اسی امیر المجاہدین دے نظریے دے اس طرح ہی کھڑے اس طرح کر کے کھڑے ہیں اسی قدم اگے تے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس طرح کر کے نعرہ لانا ساں لے لو اور آخری آواز ان جاوے کہ عالم کفر دے ایوانہ دے وچ لرزہ داری ہو جائے کوئی یار اے دے محمد عربی دے غلام آئے اے دے حضور دے شیر آئے اے بابا دے شیر آئے انج نعرہ لانا ساں لے لو من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا ومن سب نبیًا ہون بابا جی دا پسندیدہ جڑا نعرہ ہے او لانا ہے تصور کر کے لانا ہے کہ یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے حالات جے بھی ہیں آج بھی اسی توڑی ناموس ختم نبوت واسے اس طرح ہماتن کٹن تیار اس طرح کر کے نعرہ لانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہیں ڈھلا نہیں بھائی ڈھلا نہیں ڈھلا نعرہ نہیں لانا میری دعا ہے کہ جڑا آج انہیں نعرہ لاوے امیر المجاہدین دا اللہ تعالیٰ انہوں عشق رسول وچو ایک جام عطا انہیں نعرہ لاؤ جے بابا جی کو عشق رسول دا جام چاندے ہو کہ آج دیوانہ وار وارا لاؤ صرف اس بار ذات تصور کر کے نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ جویں دی بھی حالات ہون گولیاں چلن شل چلن جویں بھی آسی دواری ناموس رسالت ختم نبوت تے دین اسلام واسے ہماتن تیار ہاں کیویں صحابہ نے کہا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤ جڑا بہت دل بندہ بیٹھا لیکن بابا جی دے اسے کوئی بہت دل آئے نہیں سکتا نا ہاں اتنے بہت دلوں دا کام ہی کوئی نہیں اتنے شیران دا کام ہے
اتنے شیرانہ کام میں اور نعرہ لانا انہیں جانا 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 انہیں جانا